جدھر حق ادھر مولا، جدھر حق ادھر مولا، جدھر مولا ادھر حق۔ پہلے مجمع سے سوال آیا ہے، اور سوال کرنے والا کوئی غیر نہیں ہے، سوال کرنے والا نفس محمد ہے۔ گویا محمد سے نفس محمد نے سوال کیا ہے۔ کھڑے ہو گئے امیر المومنین اور سوال کیا، یا رسول اللہ ای الاعمال افضل فی ھذا الشہر؟ کیا فرمایا سوال میں؟ یہ تو بتائیں یا نبی اللہ کہ اس ماہ مبارک رمضان میں سب سے افضل عمل کون سا؟ سب سے افضل روزے سے افضل، نماز سے افضل، صدقات و خیرات سے افضل، تلاوت قرآن سے افضل۔ اسے علی میرا مولا سوال میں افضل کہے، اس کی وضاحت کے لیے تو کتابیں لکھ دی جائیں تب بھی وضاحت نہ ہو سکے۔ اور اللہ کے رسول نے جواب میں ارشاد فرمایا، افضل اس ماہ مبارک رمضان میں جو آنے والا ہے، اس خطبے کے اعتبار سے، الورع عن محارم اللہ، نہ نماز، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکوٰۃ، نہ خمس، نہ جہاد، سب سے افضل عمل یہ ہے کہ خدا کی حرام کی ہوئی باتوں سے پرہیز کیا جائے۔ الورع عن محارم اللہ، تقوی نہیں، ورع۔ تقوی اور ورع میں کتنا فرق ہے اس کو علماء تو بیان کر سکتے ہیں، میں طالب علم ہوں، میں تو سگنل پہ کھڑا ہوتا ہوں، گاڑی میں جب دیکھتا ہوں سگنل یلو ہو گیا تو اسپیڈ سلو کر دیتا ہوں، اور جب ریڈ ہو جاتا ہے تو گاڑی کو روک دیتا ہوں۔ میں نے پوچھا یہ یلو اور ریڈ میں کیا فرق ہے؟ کہ ایک ورع ایک تقوی ہے۔ ریڈ سے پہلے رکو گے یلو پر تو یہ ورع ہے، اور ریڈ پر جا کے رکو گے تو تقوی ہے۔ گناہ کے پاس پہنچ کر رکو تو یہ تقوی ہے، اس سے پہلے ہی رک جاؤ تو یہ ورع ہے۔ الورع عن محارم اللہ، امام کے سوال کا جواب اللہ کے رسول، اور جواب دینے کے بعد پھر آپ رونے لگے دوران خطبہ۔ کون؟ رسول خدا رونے لگے۔ دیکھیں میں اگر روؤں کہ میرے آنسو آنکھ کے اندر رہیں تو آپ کو دکھائی نہیں دے گا، لیکن اگر اتنا روؤں کہ آنسو بہ کر میرے رخسار پر آئیں اور داڑھی تک آ جائیں تو آپ کو فیل ہو جائے گا رو رہا، یا تو آواز سے فیل ہوگا یا آنسوؤں کے دکھائی دینے پر فیل ہوگا رو رہا۔ اتنا روئے کہ مجمع نے پیغمبر کے آنسو دیکھنا شروع کر، پورے مجمع میں سے کسی نے سوال نہیں کیا سوائے مولا کائنات۔ ما یبکی کا یا رسول اللہ، کس بات نے آپ کو رلا دیا ہے اللہ کے رسول؟ فرمایا میں روتا ہوں اس وقت کو یاد کر کے، یا علی اسی ماہ مبارک میں، ماہ رمضان، جب تمہارے سر پہ تلوار ماری جائے۔ آپ نے مولا کائنات کی شہادت کی کیفیت کو بیان کیا۔ اس ماہ مبارک میں شیطان تو قید میں ہے، پھر کوفے میں کیا مسائل؟ میرا موضوع کہیں اور نہ نکل جائے اس لیے اپنے آپ کو روک رہا، ورنہ وہ دو سہولت کار ہیں جو کوفے کے اندر سپورٹ کر رہے تھے۔ دو کا مطلب دو کے نام تاریخ میں آئے ہیں، اور باقی کے نام تاریخ میں نہیں، کون کون اور لوگ شامل تھے۔ ہم جب کبھی کسی کے قتل کا عدالتی فیصلہ چاہتے یہ بھی دیکھتے کہ بینیفیشری کون کون تھا، کس کو فائدہ حاصل ہوا، یا دیکھتے کس کے گھر میں گھی کے چراغ جلائے گئے۔ ایسا نہیں ہے کہ سب نے ماتم کیا ہو، ماتم تو گھر والے کرتے، غیر ماتم نہیں کرتے، مگر تعزیت تو پیش کرتے۔ مجھے کسی تاریخ میں نہ ملا کہ حاکم شام نے کوئی تعزیتی خط لکھا ہو امام حسن مجتبی علیہ السلام کے نام۔ تو بھائی یہ اس بات کو سمیٹتے ہوئے کہ شیطان بند ہے، تو یہ عبد الرحمن ابن ملجم کون ہے؟ یہ قبیلے مراد سے ایک شخص ہے، اس کا نام عبد الرحمن ہے۔ اتنا اچھا نام، باپ کا نام ملجم ہے، قبیلہ آپ نے سن لیا۔ یہ امام کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے پہنچا، امام نے بیعت سے انکار کیا، بیعت لینے سے انکار کیا۔ جب بہت زیادہ گزارش کی گئی تو بمشکل تمام امام نے بیعت، اور 3 دفعہ بیعت لی، ایک دفعہ بھی نہیں، 3 دفعہ بیعت۔ اور اس کے بعد یہ آیا امام کے پاس گھوڑا مانگنے کے لیے، سفر کرنا ہے، گھوڑا چاہیے مولا سے گھر۔ فرمایا اپنے غلام سے اس سے دے دو اشقری گھوڑا، اشقر خاص نام تھا گھوڑوں کی قسم میں، دے دو اس کو۔ پھر امام کے اپنے الفاظ، میں تو اس کا بھلا چاہتا ہوں، یہ میرے بارے میں ارادہ کیے ہوئے۔ امام نے اپنے پاس بلایا، نام پوچھا، باپ کا نام پوچھا، بٹھا لیا پاس میں، اور پھر فرمایا کیا تمہیں یاد ہے جب تم چھوٹے تھے تو تمہیں جو پالتی تھی دائی تھی خاتون، وہ یہودی عورت، جب تم اس کو بہت ستاتے تھے تمہیں مارتی تھی، اور مار کہ کہتی تھی اے ناقہ سوالے کو پے کرنے والے سے بدتر انسان۔ ایک جملہ۔ دوسرا جملہ، جب بات تاریخ کی طرف اتنی مڑ چکی ہے تو اب کم از کم یہ جملہ مکمل تو کر لو۔ آپ فرماتے ہیں تمہیں یاد نہیں ہوگا کہ تمہاری ماں تمہارے وجود سے جب حاملہ ہوئی تو حالت حیض میں تھی۔ یہ میں ممبر سے نہ پڑھتا، میں تلاش کر رہا سوال کا جواب کہ ماہ مبارک رمضان میں وجوہات کیا۔ اتنا بڑا سانحہ ہوا، یعنی کائنات میں اتنا بڑا سانحہ، اتنا بڑا سانحہ کبھی نہیں ہوا جتنا بڑا سانحہ ماہ رمضان میں ہوا۔ حتیٰ یہ کہ کربلا کا واقعہ بھی محرم میں ہوا ہے، ماہ رمضان میں نہیں ہوا۔ شہزادی کونین کی شہادت بھی جمادی الاولیٰ ثانیہ کے اندر ہے، ماہ رمضان میں نہیں ہے۔
پیغمبر کی شہادت بھی، اور پیغمبر کی شہادت کا حوالہ خود مولا کائنات نے آج کی تاریخ میں دیا، جب 19 کا دن گزر کے 20 کی شب آئی۔ خیر وہ موضوع الگ، لیکن مسئلہ یہ کہ امام سب بیان کر رہے تھے عبد الرحمن ابن ملجم کے بارے، امام کے ساتھ رہا، اس کے بعد امام نے اسے کوفے سے روانہ کر دیا کہ تم چلے جاؤ کوفہ چھوڑ کر۔ کہتے ہیں یہ ماہ رمضان کی 3 تاریخ کو کوفہ چھوڑ کے چلا گیا، آیا تھا کوفے میں ماہ رمضان کے شروع میں چلا گیا، اور ماہ رمضان کی 18 تاریخ پھر کوفے میں آیا، اور اب جو آیا ہے تو اس نے آ کر مولا سے ملاقات نہیں، اس سے پہلے ملاقات کی بیٹھتا تھا آ کر، اور جب امام نے فرمایا اپنی شہادت کے حوالے سے تو کہتے ہیں میرے ہاتھ حاضر ہے، تلوار اپنی پھینک دی مولا کی طرف، کاٹ دے میرے ہاتھ، سر کاٹ دے میرا۔ امام فرماتے کہ وقوع سے پہلے، جرم سے پہلے اسلام نے سزا دینے کی کوئی روایت قائم نہیں، جب کسی اور نے کہا کہ مولا اسے قتل کر دیں گے اگر آگ میں قاتل بننے والا ہے، فرمائے سنو مجھ سے یہ خبر اللہ کے رسول نے دی، اور اللہ کے رسول کو یہ خبر اللہ نے دی، اللہ نے خبر مصطفیٰ کو دی، آپ نے مجھے دی کہ یہ میرا قاتل ہوگا، یہ نہیں فرمایا کہ میں اس کا قاتل ہوں گا۔ اب رہا مسئلہ کہ شیطان قید میں نہیں ہوتا، پھر شیطان کے پہنچنے کے 2 ذرائع بند ہو جاتے ہیں، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ شیطان کا سب سے بڑا حملہ، یا یوں سمجھ لیں کہ شیطان سے بچنے کا بہترین راستہ کہ شکم کو بچاؤ حرام سے اور وجود کو بچاؤ زنا سے، اور ماہ مبارک رمضان میں جمع بھی حرام، استمنا بھی حرام، راستہ بند۔ ماہ رمضان حالت روزہ میں کھانا بھی حرام، پینا بھی حرام، تو یہ 2 راستے ایسے بند کیے کہ جہاں سے شیطان داخل ہو سکتا تھا، تاکہ انسان اگر بچنا چاہے، آپ غور کیجئے گا گناہ انسان کرتا کیوں ہے، یا جنسی خواہشات کی بنیاد پر یا حرام کھانے کی بنیاد پر۔ اب اگر سمجھ میں آ جائے بات تو آئیے اگلا جملہ آپ کی خدمت، اور وہ اگلا جملہ انشاءاللہ مختصر بیان کرتا۔ الٹا سویا ہوا تھا یہ عبد الرحمن ابن ملجم، اس کی ولادت کیسے ہوئی وہ آپ نے سن لیا، اس کی دائی کون تھی، یہودی عورت، وہ آپ نے سن لیا، الفاظ کیا تھے وہ سن لیے، الٹا سویا ہوا ہے۔ مولا کائنات کو کیا مطلب الٹا سوئے سیدھا سوئے، جہنمی ہے نا، وہ سیدھا سو کر بھی جہنمی ہے، مومن الٹا سو کر بھی جنتی ہے، لیکن مولا طریقہ اور تہذیب سکھانا چاہتے ہیں۔ امام نے الٹے سوئے ہوئے عبد الرحمن ابن ملجم میں سویا ہوا تھا یا سوتا ہوا بن گیا تھا، جو اس کے 2 افراد تھے جو اس کو کور کر رہے تھے، ایک کا نام تھا شبیب، ایک کا نام تھا دوران، کہتے ہیں پہلے ایک نے کارروائی کی، اس کے بعد اگلے نے اسے کور کیا تھا۔ عبد الرحمن سویا ہوا الٹا، اور امام داخل مسجد ہوئے، الصلاۃ جامعۃ، امام جب نماز کے لیے اٹھاتے تھے تو یہ نہیں فرماتے تھے الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ جامعۃ، اٹھو کہ نماز کی جماعت قائم ہو جاتی ہے، جامع۔ اور پھر امام نے اس سے فرمایا ایسے مت سویا کر کہ ایسے شیاطین سوتے، جہاں جہاں تک میری آواز پہنچ رہی، مولا کائنات اپنے قاتل کو بھی اس طرح سوتے ہوئے دیکھ کر پسند نہیں کرتے تھے، تو الٹا سونا، امام علیہ السلام کے الفاظ، ایسے شیاطین سوتے، یا دائیں کروٹ سو جاؤ جیسے انبیاء سوتے، یا بائیں کروٹ سو جاؤ جیسے حکما سوتے، یا چت لیٹ کے سو جاؤ جیسے انبیاء سوتے، الٹے مت سونا۔ تو 3 راستے ٹھیک ہیں، ایک راستہ غلط سونے کا۔ اللہ اکبر، بات واضح، شیطان اصلاً بند نہیں ہے، شیطان کے راستے بند ہیں، وَالشَّيَاطِينُ مَغْلُولَةٌ، شیطان داخل ہو سکتا ہے غذائے حرام سے، تو ماہ رمضان میں افطار بھی حلال سے ہے، سحر بھی حلال سے ہے، دن بھر نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں، سبحان اللہ، تو راستہ بند ہو گیا۔ رات میں بھی اگر ماہ رمضان میں انسان کی خواہش نفس ہو تو حلال کا راستہ اختیار دیا گیا۔ یہ تھا جواب اس سوال کا کہ ماہ رمضان میں پیغمبر پہ یہ مت سمجھیے کہ آپ نے غلط فرمایا تھا۔ اللہ اکبر، شیطان کے راستے بند ہیں، اب چاہو تو کسی اور راستے سے بلاؤ، وہ الگ مسئلہ، جو عمومی طور پہ شیطان آ سکتا۔ میں سوچتا ہوں کہ واقعاً عبد الرحمن ابن ملجم کی ماں کیا تھی، پتا چلا ماں کا ہی سارا قصور تھا۔ اسی لیے جب کبھی مولائے کائنات کی گنبد کے روزے کی دور سے بھی زیارت ہو جائے تو روایت کہتی ہے تو خدا کی حمد کرو کہ اس نے ہمیں پاکیزگی ولادت سے نواز دیا ہے۔ اگر ایسے الحمد سمجھ میں نہ آئے تو شاعر کا جملہ سمجھ لو، جب بھی عجیب جملہ، وہ کہتا ہے کہ اس طرح سے میں اپنی ماں کو دعائیں دیتا ہوں، علی کے نام سے جب بھی خوشی ملے مجھ کو، میں اپنی ماں کو ہزاروں دعائیں دیتا ہوں۔ علی
علی حق ہے علی حق ہے علی حق ہے علی علی جدھر حق ہے ادھر مولا جدھر حق ہے ادھر مولا جدھر مولا ادھر حق ہے علی علی حق ہے علی حق ہے علی حق ہے علی علی جدھر